عزیزان من، آئیے میرے ساتھ آج ہم قبلہ اول مسجد اقصی میں جنات کی بنائی ہوئی اس ہزاروں سال قدیم دیوار کو دیکھیں۔ یہ سامنے مسجد قبلی ہے اور اسی کے تہہ خانے میں الاقصی قدیم ہے۔ بعض کتابوں اور آرٹیکل میں اسے مسجد اقصی کی اولین تعمیر کہا گیا ہے۔ اسی تہہ خانے میں وہ دیوار آج بھی موجود ہے جس کی تعمیر حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے سے کرائی تھی۔ اسی کے ساتھ وہ مقدس مقام ہے جہاں ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ عزیزام، یہ میری الاقصی قدیم میں دوسری بار حاضری ہے۔ بیت المقدس محض ایک شہر کا نام نہیں بلکہ مختلف تہذیبوں کے عروج و زوال اور خاک و خون میں ڈوبی ہوئی ایک پرآشوب داستان کا نام ہے۔ یہ شہر کئی بار اجڑا، کئی بار آباد ہوا، کبھی بیرونی حملوں کے نتیجے میں تباہ ہوا، کبھی قدرتی آفات کے نتیجے میں نیز و نابود ہوا۔ رومی اور باستینی حملوں کے نتیجے میں بیت المقدس تقریباً 600 سال تک ان کے قبضے میں رہا۔ سنہ 637 عیسوی میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتوحات کے نتیجے میں یروشلم مسلمانوں کے زیر اثر آیا اور اسی دور سے یہ شہر القدس بیت المقدس کے نام سے جانا جانے لگا۔ بعد ازاں یہ مقدس شہر تقریباً 450 سال تک مسلمانوں کے زیر انتظام رہا۔ پھر صلیبیوں نے اس شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور تقریباً 88 سال تک قابض رہے۔ پھر سنہ 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے بیت المقدس کو آزاد کرایا۔ سنہ 1229 میں ایوبی سلطان الکامل نے ایک سیاسی معاہدے کے تحت رومن امپائر کو بیت المقدس ان کے حوالے کر دیا، البتہ مسجد اقصی مسلمانوں کے پاس رہے۔ پھر سنہ 1244 میں خوارزمی مسلمانوں نے بیت المقدس دوبارہ فتح کر لیا۔ پھر اس کے بعد 1917 میں پہلی جنگ عظیم کے دوران برطانوی حکومت نے بیت المقدس پر قبضہ کیا۔ یہاں سے مسلم سیاسی اقتدار کا خاتمہ ہوا اور 1967 سے تاحال یہ اسرائیل کے قبضے میں ہے۔ اب تو یہ عالم ہے کہ اس شہر کا نام دوبارہ یروشلم رکھا گیا ہے۔ دوستو، یہ ہے وہ دیوار جس کے بارے میں محققین کا کہنا ہے کہ یہ ہزاروں سال قدیم ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے تعمیر کرائی۔ عزیزام، یہ ہے وہ مقدس مقام جس کے بارے میں کتابوں میں اور یہاں موجود ٹور گائیڈ کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی۔ عزیزام، اس ویڈیو میں جو کچھ میں نے بیان کیا ہے، ان مقامات کے بارے میں محققین کا اختلاف موجود ہے۔ کوئی بھی حتمی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں انبیاء کی امامت فرمائی وہ جگہ واقعی یہی ہے۔ اسی طرح مسجد اقصی کی یہ جگہ اس کی تعمیرات کا ابتدائی مقام ہے۔ اس پر بھی محققین کے نزدیک اختلافات پائے جاتے ہیں۔ البتہ یہ جو دیوار نما ستون ہے، اس کے بارے میں سب کا اتفاق ہے کہ یہ دیوار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں تشریف آنے کے وقت سے لے کے اب تک اسی حالات میں موجود ہے۔ عزیزام، یہاں ایک بات آپ کی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ میں کوئی پروفیشنل یوٹیوبر یا ولاگر نہیں ہوں اور نہ ہی میرا ذرائع معاش اسی سے جڑا ہوا ہے، اس لیے ویڈیو میں کوئی کمی اور کوتاہی نظر آئے تو اسے میری کج فہمی سمجھ کر درگزر کیجیے۔ اسلامی تاریخی مقامات کی سیر میرا جنون ہے اور میں اپنی سفری یادداشتوں کو کیمرے کی آنکھ میں محفوظ کرتا رہتا ہوں، اور ساتھ ہی وہ احباب جو کسی نہ کسی مجبوری کی بنا پر ان مقامات کی زیارت نہیں کر سکتے وہ کم از کم ورچوئلی دیکھ سکیں۔